الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان لأہل المدینۃ من حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. اس آیت کریمہ میں ظاہر ہے آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، لیکن خاص طور سے اس میں اہل مدینہ کے اوپر ایک ایمفسس کے ساتھ فرمایا ما کان لأہل المدینۃ من حولہم. اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار اہل مدینہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پیچھے رہ جائیں کسی بھی کام میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں ایٹسیٹرا. تو یہاں ان کی فضیلت کا ذکر ہے، لیکن ایک دوسری چیز جو اہل مدینہ کا یہاں پہ خاص طور سے ذکر ہے، اس میں مدینہ کی مدینہ طیبہ جسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ سمى المدینۃ طابہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ کا نام توبہ رکھا. یعنی کہ توبہ کہتے ہیں، توبہ یا طیبہ یا طیبہ، یہ تینوں لفظ ایک سملر میننگز ہوتے ہیں ان کے، اور ان کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ اور خوشگوار، یعنی کہ پیور. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ کا نام توبہ رکھا، یہ اس روایت میں بیان فرمایا. تو اسی طرح سے جو مدینہ شہر ہے، مدینہ النبی جسے کہا جاتا ہے، اس کی بہت ہی ایک عظمت اور فضیلت ہمیں ہماری شریعت کے اندر ملتی ہے. یعنی جس طرح سے مکہ معظمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہاں اولا بیت وضع للناس جو آیت میں فرمایا گیا کہ ادھر جس طرح سے مکہ معظمہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک بہت ہی فضیلت والا شہر ہے، تو مدینہ کو بھی ظاہر آف کورس اس مکہ کے بعد اگر کوئی شہر فضیلت کے اعتبار سے ہے تو وہ یہی مدینہ منورہ ہے، یعنی کہ نمبر 2 کہہ سکتے ہیں مکہ معظمہ کے بعد. اور اسی کے بارے میں اسی لیے اس روایت میں آیا کہ مدینہ کی اپنی ایک فضیلت ہے جس کی وجہ سے اسے طابہ یعنی کہ پیور، بالکل پاکیزہ، پرفیکٹ کہا گیا ایک سارٹ آف. اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ان ابراہیم حرم مکہ فجعلها حراما، کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اور پھر اسی کو جو یعنی کہ حرم ہونے کا اعلان کیا تھا، اور ان کے خاص ایک آداب اور احکامات وغیرہ بتائے تھے. تو بالکل سملرلی وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اور اس کے اسی طرح سے احکامات سارٹ آف مور اور لیس ہوں گے جیسے کہ مکہ معظمہ کے تھے. اور ما بین معظمیہا لا یحراق فیہا دم ولا یحمل فیہا سلاح ولا یخبط فیہا شجرۃ الا لعلف. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بالکل خاص طور فرمایا کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا اور اس کے احکامات بتائے، تو میں مدینہ کو اس طرح سے ڈکلیئر کرتا ہوں. اور اس کے دونوں طرف کے جو دروں پہ، یعنی کہ جو اس کی باؤنڈریز ہیں، اس کے درمیان جو پورا یہ رقبہ ہے، یہ واجب الاحترام ہے. اس کی اپنے جو یہ سمجھیں کہ اس کی
آداب ہیں وہ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں بالکل جیسے کہ مکہ میں خون ریزی وغیرہ، قتل و غارت یا کسی کا خون بہانا یا کسی کو قتل کرنا مارنا، وہ جس طرح سے مکہ میں جائز نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے مدینہ میں بھی ایسا نہ کیا جائے اور کسی کے خلاف ہتھیار تک نہ اٹھایا جائے. یعنی کوئی بھی ویپن ایک دوسرے کے خلاف مدینہ منورہ میں بھی استعمال نہ کرنے کا اس حدیث میں بتایا، بلکہ یہی ایگزیکٹلی آگے یہ بھی کہا کہ جانوروں کے جو چارے کے سوا اور درختوں کے لیے بھی کوئی چیز ایکسیٹرا، یعنی unless it is necessary for feeding your animals، اس کے علاوہ بلا وجہ کوئی درخت تک بھی نہ کاٹا جائے یہاں پہ. تو جس طرح سے مکہ مکرمہ میں کی اپنی فضیلت ہمیں ملتی ہے روایات میں اور قرآن پاک میں، تو اسی طرح سے یہاں پہ ان روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی ایک خاص فضیلت اور اہمیت ہمیں بیان ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی کا خون نہ بہایا جائے، جانوروں کو نہ مارا جائے، درختوں کے بھی بلا وجہ پتے وتے نہ کاٹے جائیں. تو اس کے بارے میں روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سم المدینہ توبہ، مدینہ طیبہ کا نام توبہ رکھا، پاکیزہ رکھا، یعنی کہ طیبہ، اسی لیے سے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے یا مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے بالکل جو حرم مکہ کے احکامات ہیں بالکل ایگزیکٹلی 100%، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تو اللہ کا گھر ہے اور وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن مدینہ طیبہ کے بھی اپنے معاملات ہیں، جو آداب ہیں، ان کی جو احکامات ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اور اسی لیے اس حدیث میں ایک اشارہ بھی موجود ہے، اس میں جانوروں کے چارے کے لیے وہاں درختوں کے پتے توڑنے یعنی کہ صرف جو فیڈنگ کے لیے اس کی تو اجازت مل گئی، لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ بلا وجہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. جب جیسے کہ لیکن مکہ وغیرہ میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. مکہ میں تو ایون فیڈنگ تک کے لیے بھی کسی مچھر مکھی تک کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی جانوروں کے چارے کے لیے بھی درخت کے پتے کاٹنے کی توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح کے سملر احکامات ہمیں دوسرے بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے میں احکامات چلتے ہیں، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ انہوں نے فرمایا کہ انی احرم ما بین لابۃ المدینہ ان یقطع عظاها او یقتل صیدها وقال المدینہ خیر لهم لو كانوا يعلمون لا يدعوها احد رغبۃ عنها الا ابدل اللہ فيها من هو خیر منه ولا يثبت احد لا وآيها وجهدها الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامہ. اس روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حرم قرار دیتا ہوں مدینہ کے دونوں طرف کی جو کنارے ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، جو اس کی اینڈز ہیں، ان کے درمیان جو بھی ایریا ہے، انی احرم ما بین لابۃ المدینہ، میں اس مدینہ کی باؤنڈریز کے درمیان کا جو پورا علاقہ ہے اسے حرم قرار دیتا ہوں، یعنی اس کے بالکل واجب الاحترام ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور آرڈر دیتا ہوں. اور آرڈرز کیا ہیں کہ ایقطع عظاها، اس کے جو ایون جو کانٹے خاردار درخت وغیرہ ہے وہ بھی نہ کاٹے جائیں، او یقتل صیدها، اور اس میں رہنے والے جانوروں کو تک کو بھی شکار نہ کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان سم کیسز جو بعض اشیاء کی کمی اور بعض تکلیف وغیرہ کوئی کسی سارٹ آف ہو، اس میں بھی مدینہ والوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ کسی خیر و برکت کو جانتے تو کسی تنگی اور پریشانی کی وجہ سے اور کسی لالچ میں کسی کو نہ چھوڑتے. خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے تو اسے بلا وجہ میں نہ چھوڑتے. جو کوئی اپنی پسند اور خواہش سے اس کو چھوڑ کے جائے گا اس شہر کو، یعنی مدینہ منورہ کو، تو اللہ اس کی جگہ اپنے کسی ایسے بندے کو بھیج دے گا، یعنی لا یدعو احد رغبۃ، نہ کوئی بھی بندہ اپنی کسی پرسنل بینیفٹ کی خاطر یا پرسنل خواہش کی یا ہوپ یا وش کی خاطر اس شہر کو چھوڑ کے جائے گا، تو ابدل اللہ فیہا من ہوا خیر منہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اللہ کو اس کی ظاہر ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ اس سے بہتر کوئی بندہ جو اس شہر کی مدینہ کی قدر و قیمت جانتا ہوگا، اللہ ویسے بندے سے اس کو تبدیل فرما دیں گے. ولا یثبت احد علی لاویہ، اور جو اس سے بہتر اور افضل ہوگا، یعنی کسی کے اس طرح
یعنی کوئی بھی بندہ جو ہے اس کے چلے جانے سے مدینہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ وہ جانے والا ہی اس کی برکات سے، اس کی رحمتوں سے خود ہی محروم ہو جائے گا۔ اور جو بندہ مدینہ کی تکلیفوں اور تنگیوں اور مشقتوں پر صبر کرے گا، وہاں پڑا رہے گا، یعنی ایون اس کو کوئی مشکل بھی ہے اور پھر بھی ہر صورت میں وہ ڈٹرمنڈ ہے اور وہ مدینہ میں ہی رہتا ہے، تو قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں شہادت دوں گا، یعنی اللہ کنت لہو شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ کسی بندہ ہے مدینہ میں رہ رہا ہے اور اسے کوئی پریشانی، کوئی مشکل آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈٹرمن ہے اور مدینہ میں ہی قیام کرتا ہے اور وہیں اپنی زندگی گزارنے پر اکتفا کرتا ہے اور چوز کرتا ہے، تو پھر میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا، اس کی شفاعت کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس کے اوپر گواہ بنوں گا قیامت کے دن۔ تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جو سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ظاہر ہے وہ اس کے جو بھی کوئی قصور ہوگا، کوئی خطائیں ہوں گی، تو وہ آٹومیٹکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ظاہر ہے آف کورس وہ معاف ہو جائیں گی۔ تو ظاہر ہے ان روایات میں مدینہ طیبہ کی بہت ہی ایک ہمیں فضیلت اور افضلیت اور ایک عظمت پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے مکہ مکرمہ کی ایک فضیلت ہے، تو مدینہ بھی مور اور لیس اسی لیول پہ، نہ بھی صحیح تو لیکن کچھ نہ کچھ لیول پہ فضیلت کے اعتبار سے مسلمانوں کا دوسرا موسٹ امپورٹنٹ شہر یقیناً ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام بھی کوشش کیا کرتے تھے کہ اسی شہر میں قیام فرمائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يصبر ولا لا وعيه المدینة وشدتها احد من امتی الا كنت له شفیعا یوم القیامہ، کہ جو کوئی بھی کسی مشکل پریشانی پر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے اس پہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی بھی اس سے کوئی ڈیفیکلٹی فیس کی اس نے مدینہ میں، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے شفاعت کریں گے، اس کے شفیع بنیں گے، اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، یہی ہم تو ظاہر دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن مدینہ کی اتنی ایک افضلیت بیان کی گئی ہے ان روایات میں کہ اس کے بارے میں بہت سارے اور دوسری بھی روایات ہیں، لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ مدینہ میں رہنے کو خاص طور سے ایک بہت بڑا اس کا ایک مقام ہے اپنا، مدینہ میں تک پہنچنے تک کا بھی۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس اذا راؤ اول ثمرۃ جاؤ بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام کا دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا میں تھے، تو جب بھی کوئی نیا کوئی پھل وغیرہ جو فرسٹ جو سیزن کا پہلا فروٹ ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، وہ کوئی جب لوگ دیکھتے تھے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ سب سے پہلا جو پھل ہوتا تھا، فروٹ ہوتا تھا کوئی بھی، وہ لا کر سیزن کا فرسٹ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ فَإِذَا أَخَذَهُ قَالَ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل لے لیتے تو یہ فرماتے یا یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، اللہم انا ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکہ وانا عدوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ ومثلہ معہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پھل لیتے ہیں ان صحابہ سے تو خاص طور سے دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی مدینہ، اے اللہ ہمارے اس شہر مدینہ میں خاص طور سے برکت عطا فرما۔ مدینہ کے لیے فرسٹ آف آل تو دعا کرتے، پھر مدینہ ہی نہیں بلکہ بارک لنا فی صاعنا، ایک صاع کہتے ہیں کہ اس کا ایک ویٹ کا پیمانہ ہوتا تھا اس زمانے میں، میجرمنٹ ہوتا تھا ویٹ کا، تو فرماتے بارک لنا فی صاعنا، ہماری اس میجرمنٹس میں، ہمارے ویٹیج کے اعتبار سے ان پھل فروٹ کے جو ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ پھر اسی طرح وبارک لنا فی مدنا، مد کہتے تھے اس زمانے میں ایک برتن ہوا کرتا تھا جس میں پانی وغیرہ یا لیکوڈ یا دوسری چیزیں میجر کی جاتی تھی یا یوزج کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس کے اندر ہمارے برکت عطا فرما، یہ دعا فرماتے ہیں۔ اور آگے پھر دعا کرتے اللہم انا ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانا دعاک لمکہ وانا عدوک للمدینہ، کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام جو کہ آپ کے بندے، آپ کے خلیل، دوست یعنی اور نبی تھے،
اور میں بھی آپ کا بندہ اور نبی ہوں. میں جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے لیے سامنے مکہ کے لیے دعا کی تو میں آپ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں بالکل اسی طرح. بلکہ ما دعاک لمکہ تھا و مثلہ معہ، جس طرح سے انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی اور میں آپ سے اسی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دعا کرتا ہوں. اور پھر اس کے آگے ثم قال، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یدعو اصغر ولید لہ فیعطیہ ذلک الثمر، کہ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل کسی ایک چھوٹے، کوئی بھی اس زمانے میں جو انفنٹ یعنی کہ ایک ینگ چھوٹا بچہ ہوتا، نابالغ کہہ لیں یا ینگ کوئی بھی بچہ ہوتا، اس کے سامنے اسے بلواتے اور اسے وہ پھل گفٹ کر دیا کرتے. تو اس روایت میں خاص طور سے مدینہ اور اس کی تمام اشیاء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے دعا کی اور پھر حوالہ باقاعدہ دیا، جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قرآن پاک میں بھی موجود ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح سے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تو اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے اور ان کو ضرورت کا رزق اور پھل وغیرہ پہنچا اور یہاں کے لیے امن اور سلامتی مقدر یعنی کہ اس کا ان کی تقدیر میں فرما دے. مکہ کے لیے جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اللہ کو واسطہ دیا یا حوالہ دیا اور پھر مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ کے لیے بھی اسی طرح سے دعا کی، بلکہ فرمایا کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے دعا کی میں آپ سے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اور اس کی مثل اور اس سے بھی زیادہ دعا کرتا ہوں مدینہ کے لیے، اس کے ویٹیج میں، اس کے بندوں میں، اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرما. بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سعینا و بارک لنا فی مدنا، اس کی تمام پیمانوں میں، میجرمنٹس میں، ہر چیز میں اللہ کے لیے برکت اللہ سے مانگنے کی دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ظاہر ہے اور پھر دوسری ایک ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یعنی نیا جو ایک پھل تھا درخت کا وہ آنا اور اس کو ایک چھوٹے بچے کو ایک گفٹ کرنا، جیسے کہ روایت میں اینڈ میں آیا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک چھوٹے بچوں کا خاص طور سے خیال رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان تھی کہ انہیں بھی کسی موقع پر نہیں بھولتے تھے. اور ظاہر ہے نیا پھل آیا تو سب سے زیادہ خوشی ظاہر ہے چھوٹے بچوں کو ہی نیا، جیسے کوئی چاکلیٹ ہے، کوئی ٹافی ہے، کوئی کینڈی ہے، وہ بچوں کو ملنے کی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح سے کوئی نیا پھل آیا اور وہ بچوں کو ملنے کی جو خوشی ہوگی وہ سب سے پہلے اس کا خیال بھی مقدم رکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اینی ہاؤ اس روایت میں مدینہ منورہ کی خاص طور سے ایک ہمیں فضیلت اور اہمیت پتہ چلتی ہے اور وہ اسی طرح سے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی ظاہر ہے جیسے کہ پیچھے روایت میں گزرا کہ اگر کوئی اس اپنی کسی پرسنل وجہ سے یہاں سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کے اپنا نقصان ہے، اس میں اللہ کو ظاہر ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو اسے ریپلیس کر دیں گے، اس کے بدلے کوئی اور دوسرا بندہ جسے اس کی قدر و قیمت ہوگی، جو جس کی نظر میں اس کی اس شہر کی کوئی فضیلت ہوگی، وہ خود بخود اللہ ایسے کسی بندے کو اس سے تبدیل فرما دیں گے. اور یہی وجہ ہے مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا لا تقوم الساعة حتى تنفی المدینة شرارها كما ينفی القیر خبث الحدید، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ اپنے فاسد اور خراب عناصر کو اس طرح باہر نہ پھینک دے جس طرح جو لوہار ہوتا ہے یعنی جو سٹیل والا صاف کرنے والا ہوتا ہے، جس طرح سے لوہے کی جو زنگ ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے، اپنی بھٹی میں ڈالتا ہے، فرنس کے اندر سٹیل جب جاتا ہے، جیسے کہ سٹیل مل وغیرہ میں پیوریفیکیشن کا یا سٹیل بنانے کا کام ہوتا ہے، یا اب لوہے کے اوپر جب زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے، جو لوہار ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے وہ اس کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی بھی کیمیکلز اور پالش وغیرہ یا ڈائز جو بھی ڈالتا ہے اس کے زنگ کو جس طرح سے صاف کر کے باہر پھینک دیتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ جب قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مدینہ بھی اپنے جو بھی فاسد اور جو خراب عناصر ہیں، جو سنسیئر نہیں ہے شہر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو مدینہ بھی انہیں خود بخود اس وقت تک باہر پھینک دے گا جب قیامت آنے سے پہلے اپنے اندر سے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ
قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. قیامت آنے کے سائنز میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اس وقت پھر مدینہ میں صرف پیور بالکل جو صحیح مؤمن لوگ ہوں گے، نہ فاسق نہ فاجر، کسی قسم کا منافق یہاں موجود نہیں ہوگا، تب جا کے پھر قیامت آئے گی. لیکن اس سے پہلے یہ شہر خود بخود آٹومیٹکلی اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس شہر سے باہر جانے پہ خود بخود مجبور فرما دیں گے. قیامت کے آنے سے پہلے مدینہ کی جو بھی آبادی ہے، جو بھی ریزیڈنٹس ہیں یہاں کے، ان میں جو بھی کوئی خراب عناصر ہیں، مدینہ خود بخود ان سے اپنے آپ کو پاک صاف کر دے گا اللہ کے حکم سے. اور جو بھی کوئی عقائد ہوں، افکار ہوں، اعمال اخلاق کے لحاظ سے گندے لوگ ہوں، جو سنسیئر نہ ہو اس شہر کے ساتھ یا اس شریعت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے دین کے ساتھ، وہ خود بخود اس شہر سے کہیں باہر چلے جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے بخاری شریف کی، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی انقاب المدینہ، کہ مدینہ کے جو راستوں پر اس کی جو پیتھس، جو پیسیجز یا جو روڈز جا رہی ہوتی ہے مدینہ کو، وہاں پہ ملائکہ مقرر ہوں گے. اور لا يدخلوا الطاعون ولا الدجال، نہ اس شہر میں وہ نہ تو طاعون یعنی کہ بیماری جیسے جو ایک تھی اس زمانے میں بہت ہی فیمس یا آج کل بھی ہے، اور نہ ہی دجال. یہ کسی قسم کی دونوں جو غلاستیں ہیں یہ اس شہر میں انٹر نہیں ہو سکیں گی. اور صحیحین ہی یعنی بخاری اور مسلم ہی کی بعض دوسری حدیثوں میں مدینہ طیبہ کے ساتھ مکہ معظمہ کے ساتھ بھی یہ خصوصیت آتی ہے کہ دجال وہاں پہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اور مدینہ میں خاص طور سے اس کیٹیگوریکلی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں یہ انٹر نہیں ہو سکے گا. اس کے پاس پہ، اس کے راستوں میں اللہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ وہ اسے انٹر ہونے سے روک دیں گے. یہ ظاہر ہے ان دعاؤں کی برکات ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شہر کے، اپنے مکہ اور مدینہ کے لیے فرمائیں. اسی لیے ان کا یہ کہہ سکتے ہیں نتیجہ ہے یا ثمرہ ہے یا فروٹ ہے کہ ایسی خاص فضیلتیں اور اہمیتیں ان شہروں کو ملی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے ایک، کیونکہ روایت ہے مسند احمد اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، جو عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، کہ جو کوئی کوشش کر سکے کہ میری موت مدینہ میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی کوشش کرے اور مدینہ میں ہی مرے، اور میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مریں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آف کورس موت تو ایک دن آنی ہی ہے اور مرنا تو ہم سب نے ہے ہی. تو اگر کوئی بندہ یہ کوشش کر سکتا ہے اور اٹ از پاسبل کہ وہ مرنے سے پہلے ظاہر ہے بظاہر تو کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آنی ہے، لیکن جو بھی اپنے وسائل ہیں، اپنے جو پلاننگز ہیں، ان کو اس اعتبار سے کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مدینہ میں گزارنے کی کوشش کرے کہ یا ایٹ لیسٹ پلاننگ اس کی یہ ہو کہ میں کسی نہ کسی طرح سے مدینہ پہنچ جاؤں، اور ایٹ لیسٹ اللہ سے وہ دعا کرے. تو ظاہر ہے موت کس جگہ آنی ہے تو کسی کو نہیں پتا، اس کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بندے کی ایک ایٹ لیسٹ ہوپ یا ڈیزائر ہو، یا ایٹ لیسٹ وہ یہ دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میری موت وہاں پہ آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے. میں اس کی شفاعت کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا اس کے جو کوئی بھی مدینہ منورہ میں جس کی وفات ہوئی. اور آف کورس یہ یعنی ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی فضیلت کی بات ہوگی کہ کوئی بندہ اس شہر میں مدفون ہو یا جس کی تدفین ہو، جو اسی شہر میں وفات پائے اور یہیں پہ دفن ہو. کیونکہ ایک روایت میں یحییٰ ابن سعید نے جو نریٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر پر تشریف فرماتے یحفر بالمدینہ، مدینہ میں ہی، اور وہ قبر کھلی ہوئی تھی. فطلع رجل فی القبر فقال بئس مسجع المؤمن. وہ قبر ابھی یعنی کسی کو تدفین غالباً کیا جا رہا تھا تو ابھی تک وہ بند نہیں کی گئی تھی، تو وہ آدمی کوئی گزرا اور اس نے کہا کہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے مومن کے لیے قبر. یعنی وہ ظاہر ہے اسپونٹینیس بول اٹھا، اس کو تو ظاہر ہے ایک جو قبر کے بارے میں، گریو کے بارے میں بہت سارے جو کانسیکوینسز یا بہت ساری چیزیں سننے میں ملی ہوں گی، اس نے غالباً اس لیے کہہ دیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے سما قلتا، یہ تم کس لیے کہہ رہے ہو؟ تو وہ آدمی نے کہا
انی لم ارد ھذا انما اردت القتل فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو بس ایسے ہی اس لیے کہہ دیا کہ یہاں وفات پانے سے تو بہتر تھا یہ اللہ کے راستے میں نکل کے جا کے کہیں جہاد میں شہید ہو جاتا، وہ اس سے بہتر تھا، اس سینس میں نے کہہ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رپلائی کیا کہ لا مثل قتلی فقا فی سبیل اللہ ما علی الارض بقعۃ احب الی ان یکون قبری فیہا منہا 3 مرات۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رائے خدا میں یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے کہ برابر تو آف کورس یہ چیز بے شک نہیں ہے، شہادت کا تو اپنا ظاہر ہے، ڈیفینیٹلی ایک مقام ہے، لیکن پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینہ سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، 3 مرات، کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس سے بہتر، جو مدینہ سے بہتر ہو، میں جہاں میں اب چاہوں گا کہ میری تدفین ہو۔ یعنی مدینہ منورہ کی جو پاک زمین ہے، اس کی جو پاک مٹی ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاثرات تھے کہ میری یہ وش ہے، میری ڈیزائر ہے، میری ہوپ ہے کہ پوری دنیا میں اگر میری کہیں بھی تدفین ہو تو وہ یہی مدینہ منورہ کا شہر ہو۔ اس کے بارے میں ظاہر ہے اتنی فضیلتیں اور اہمیتیں اور اس کی عظمت میں اتنی چیزیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ یعنی کرکس پوری بات کا یہی ہے کہ مدینہ میں وفات پانا اور فوت ہونا اور دفن ہونا بہت ہی بڑی ایک خوش قسمتی کی بات ہے، اور ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں اس کی خود مجھے خود اس کی چاہت اور آرزو اور وش اور ڈیزائر ہے کہ میری یہیں وفات ہو۔ اور ظاہر ہے اسی وجہ سے غالباً پراببلی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جو جامع صحیح البخاری ہے اس کی کتاب الحج کے بالکل اینڈ میں مدینہ طیبہ کے فضائل کے سلسلے کی کچھ احادیث ذکر کرنے کے بعد ایک دعا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اس پر ان تمام بیان کا خاتمہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشہور ایک بہت ہی فیمس دعا ہے جو وہ کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر میں مرنا اور دفن ہونا بھی میرے نصیب میں، میری قسمت میں لکھ دے۔ اس دعا کا ایک ڈیٹیل واقعہ ابن سعد نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے ہی سو ڈریم، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب جو ان کی ڈریم تھی، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے یہ خواب کی جو بھی تھا اپنا ڈریم وہ عمر رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی حسرت سے کہا انا لی بالشہادۃ وانا بین ظہران جزیرۃ العرب لست اغزو والناس حولی، کہ مجھے شہادت، یعنی جب یہ ڈریم حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کی تو انہوں نے بڑی حسرت سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیسے شہادت پا سکتا ہوں، میں تو لوگوں کے درمیان جزیرۃ العرب میں رہ رہا ہوں، یعنی what he meant to say was میں تو مدینہ میں یہاں کا خلیفہ ہوں اور بالکل سیکیور طریقے سے میں تو یہاں پہ آرام سے آسائش سے اپنی رہ رہا ہوں لوگوں کے درمیان، اور میں تو جہاد پہ غزوات وغیرہ پہ میں تو نکلتا ہی نہیں ہوں، میرا تو رول جو ہے وہ ایز دا رولر آف مسلم اسٹیٹ یہیں مدینہ سے میں تو اپنے آرڈرز پاس کرتا ہوں، میں کیسے شہید ہو سکتا ہوں۔ انہیں بہت ہی حسرت ہوئی اور بہت ہی ایک حیرانگی ہوئی۔ بہرحال پھر خود آگے عمر رضی اللہ عنہ نے خود ہی کہہ دیا بلا یاتی بی اللہ انشاء، کہ مجھے شہادت کیوں نہیں نصیب ہو سکتی، اگر اللہ چاہے تو انہی حالات میں مجھے شہادت سے نواز دے گا، کہ بے شک میں مدینہ میں ہوں اور بظاہر کوئی ایسی صورت نہیں ہے، میں تو نہ جہاد پہ جا رہا ہوں نہ کسی غزوہ پہ جا رہا ہوں، تو مجھے تو ایون دو شہید ہونے کی کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی، لیکن اگر اللہ چاہے تو مجھے بھی اسی شہر میں شہادت کی موت عطا فرما سکتا ہے۔ اور پھر یہی دعا جو بہت ہی فیمس امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے اینڈ میں اپنی کتاب الحج کے، وہاں پہ یہی دعا عمر رضی اللہ عنہ نے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اللہ کے راستے میں، اور مجھے
اسی رسول اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرمائے. دونوں دعائیں بڑی بظاہر حیرانگی والی تھیں، اور یہی وجہ ہے غالباً کہ آپ کی جو صاحبزادی تھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ حیرانگی میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں بھی شہید ہوں اور موت بھی آپ کو مدینہ میں ہی آئے، ہاؤ از دیٹ پاسبل. تو بہرحال آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اگر چاہے گا تو ظاہر ہے یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اور پھر اس سلسلے کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات بہت ہی عجیب و غریب بلکہ بظاہر ناممکن ہی امپاسبل نظر آئی کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل. بہت ہی تعجب لوگوں کو ہوتا تھا، اور کسی کی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آپ ایسی دعا کیسے کر رہے ہیں کہ مجھے موت بھی شہادت کیا ہے اور میں فوت بھی مدینہ میں ہوں، جبکہ مدینہ میں تو بظاہر تب مسلمانوں کا غلبہ ہے، رولنگ ہے، اور آس پاس سب لوگ ہیں، تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور بہرحال عمر رضی اللہ عنہ پھر بھی یہی دعا کیا کرتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے ہسٹری اس کے اوپر گائیڈ ہے، ہسٹری اس کے اوپر ایک فیکٹ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ابو لولو نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب میں آپ کو زخمی کیا، اس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ دعا کی قبولیت کس طرح سے ان کے مقدر میں تھی. بے شک ظاہر ہے جو دعا بظاہر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا اور لوگ سوچتے تھے ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ مدینہ میں بھی وفات ہو اور آپ شہید بھی ہوں. تو ابو لولو نے جب آپ کو شہید کیا اور آپ کو زخمی کیا اپنے خنجر سے مدینہ منورہ میں ہی اور مسجد نبوی کے اندر نماز کے دوران، اس دن لوگوں کو سمجھ آئی کہ بے شک جس کو بھی اللہ چاہتا ہے تو اس چیز کو یقیناً اللہ کے حکم سے وہ ہو جاتی ہے، اور جو سچے دل سے دعا مانگتا ہے تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ لوگوں کے اور ہماری عقلوں کو، اور اس پر حیرانگی کی یا تعجب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی کوئی امکان انسانی عقل نے بے شک اس پہ شبہ کریں، ڈاؤٹ کریں، لیکن اللہ کے نزدیک اگر کوئی دعا قبول ہونی ہے تو وہ اس طرح بھی ہو جاتی ہے. تو ہم بھی یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اور کوشش کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پلاننگ اور کوشش کی جائے کہ مدینہ منورہ کی حاضری ایٹ لیسٹ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس شہر میں جانا اور وہاں پہ زیادہ رہنا ہم سب کے اللہ نصیب میں فرمائے اور ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.